الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ہم اس ہفتے پھر آپ کی خدمت میں اپنا ہفتہ واری درس بنام درس دین لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی خوبصورت تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کا موضوع چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے نماز کے واجبات کے بارے میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو نماز کے واجبات تھے ان کا بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز کی جو سنتیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، اس کا درس کیا جائے۔ نماز کی سنتیں ہم ترتیب وار ان سنتوں کو بیان کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ ان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور نماز کا حصہ بنائیے، اپنی نمازوں میں ان کے مطابق عمل کیجئے، اور جو گفتگو یہاں پر کی جاتی ہے، جو آپ سنتے ہیں نماز میں، اپنی نماز جب تک اس گفتگو کے مطابق نہیں کریں گے اس وقت تک نماز جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہو پائے گی۔ خواہ جو ہم نے فرائض بیان کیے ہیں، واجبات بیان کی ہیں، اب سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ اگلے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو درس میں ہم نماز کے مستحبات اور پھر دیگر معاملات کا بیان ہوگا، مفسدات کا بھی بیان ہوگا، نماز کے ضروری مسائل، متفرق مسائل بیان ہوں گے۔ تو جب تک ہم ان شرعی احکامات کی روشنی میں ہم اپنی نمازوں کی اصلاح نہیں کریں گے، ہماری نمازیں نبی کریم کی نماز کے مطابق نہیں ہو پائیں گی۔ تو یہ ذہن بنائیے کہ جو درس ہم روزانہ سنیں، اس درس کو، جو ہفتہ واری ہمارا درس ہوتا ہے، اس کو سننے کے بعد ہم پورا ہفتہ اس درس کے مطابق پریکٹیکل کریں، تاکہ ہماری نمازیں شرعی احکامات کے مطابق ہو سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو سکیں، تاکہ ہم بالکل وہی نماز ادا کریں جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلی سنت تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب زبان سے تکبیر کہتے ہیں، یہ تکبیر کہنا فرض ہے، اور یہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اور جب دوسری سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھائیے تو ہاتھوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، بہت زیادہ کھولنی نہیں ہیں ہتھیلیاں، اور بالکل ملا کے نہیں رکھنی، بلکہ اپنی ہتھیلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دینی ہیں۔ بالکل کشادہ نہیں کرنی، بالکل بند بھی نہیں کرنی۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ ہتھیلی کا اور انگلیوں کا پیٹ جو ہے یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یوں نہیں آپس میں کسی کے سامنے نہیں، بلکہ قبلہ رخ، یا یوں کہ کوئی یوں کرے ایسا بھی نہیں، بلکہ انگلیاں کھول کے کشادہ اور اس طرح، تاکہ انگلی پورے ہاتھ کا یہ حصہ جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ مقصد پورا ہاتھ قبلے کی طرف کرنا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہیں تو پہلے ہاتھ کانوں تک پہنچ چکے ہوں، پھر اللہ اکبر کہیں، جب اللہ اکبر کہہ لیں تو اس کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو اچھا، تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا یہ بھی ضروری سنت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ نیچے ہیں اور اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور پھر یوں باندھ لیے، یا پھر ہاتھ اٹھایا یوں اور اللہ اکبر کہنا شروع ہوا، اللہ اکبر یہ مکمل نہیں کہتا، اللہ اکبر کی تکبیر مکمل ہونے سے پہلے ہاتھ باندھ لیا، یعنی اللہ اکبر، ایسے بھی یہ درست نہیں ہے، بلکہ تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیں، جب ہاتھ اٹھا لیں تو اس کے بعد کہیں اللہ اکبر، جب اللہ اکبر ختم ہو جائے تو اب ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تکبیر اس وقت کہنی ہے ہاتھ جو ہے کانوں سے لگے ہوئے ہوں، اور اسی حالت میں تکبیر ختم کرنی ہے۔ اب تکبیر ختم ہونے کے بعد ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ تو یوں ہی تکبیرات قنوت، یعنی تکبیر قنوت آپ کو ہم نے بتائی تھی، یہ واجبات میں سے ہے۔ تکبیر قنوت یہ ہے کہ جو وتر میں کہی جاتی ہے، اسی طرح تکبیرات عیدین کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، ان سب کو کہنے کا یہی طریقہ ہے۔ اچھا، یہ جو 3 جگہ ہم نے آپ کو بتائیں کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا، تکبیرات عیدین جو عید کی نماز میں 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور تکبیر رکوع، ان 3 جگہوں کے علاوہ جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی، کہیں بھی ہاتھ نماز میں نہیں اٹھایا جاتا، ہرگز نہیں۔
یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سنت طریقہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ ہاتھ کانوں تک نہیں بلکہ کندھوں تک اٹھائے، اللہ اکبر، یوں اللہ اکبر۔ تو لیکن اس کے بھی ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی اور انگلیوں کا پیٹ جو ہے یہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں سنت یہ ہے کہ امام بلند آواز سے جب اللہ اکبر کہے گا، اچھا جب یہ تو ہم نے آپ کی تکبیر تحریمہ کہنے وقت کی ہم نے جو ہے نا سنت بیان کی، تو اب آئیے رکوع کی طرف۔ جب امام رکوع میں جاتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، امام بلند آواز سے کہے گا۔ اچھا، جب تکبیر امام کہے گا، آپ نماز کی حالت میں ہیں تو تکبیر تحریمہ بھی امام بلند آواز سے کہے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی امام بلند آواز سے کہے گا، جبکہ مقتدی یہ تمام تکبیرات اور امام جو کہے گا مقتدی ہلکی آواز میں کہیں گے، یا منفرد ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی ہلکی آواز میں کہا جائے گا۔ امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور نیز سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو یہ بھی امام بلند آواز سے کہے گا، جبکہ مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے۔ سنت نبی کریم کی یہی ہے۔ جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو اتنی ہی آواز امام بلند کرے گا۔ اب کچھ نمازی موجود ہیں تو اتنی ہی آواز بلند کرے کہ سارے نمازیوں تک آواز پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری مسجد میں آواز گونج رہی ہو، بلا حاجت زیادہ آواز بلند کرنا بھی مکروہ ہے، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو جتنی ضرورت ہے اتنی ہی آواز بلند کی جائے۔ بعد تکبیر فوراً ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا۔ جب تکبیر کہہ لی اللہ اکبر اور فوراً ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا جائے گا، یعنی تکبیر کا رے اللہ اکبر کا را ختم ہوا تو فوراً ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے رہ جائیں گے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ بھی سنت نبی کریم ہے۔ عورت خنثیٰ، یعنی جو ہمارے کوئی خواجہ سرا ہیں، خنثیٰ جنہیں کہتے ہیں، تو اپنی بائیں ہتھیلی سینے پر رکھ کر اور اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھ کر یوں نماز پڑھیں گے۔ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا تکبیر کہنے کے بعد ناف کے نیچے، اور عورتیں جو ہیں یا خنثیٰ جو ہیں وہ ہاتھ اس طرح سینے پر رکھ کر باندھیں گے۔ ساتویں سنت ہے ثنا۔ ثنا کے بعد تعوذ۔ ثنا کسے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ آمین، آمین سے مراد جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں اور اگلی سورت شروع کرنے ہوتے ہیں، بیچ میں سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کہتے ہیں، تو یہ آمین، آمین کے بعد پھر بسم اللہ دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آہستہ سے پڑھی جائیں گی، ان سب کا آہستہ سے ہونا۔ آہستہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب امام جو ہے جہر کے ساتھ مغرب، عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو اس میں بھی ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین جہاں جہاں پڑھی جائیں گی۔ تسمیہ جو ہے ایک سے زیادہ جگہ پڑھی جاتی ہے، تعوذ اور ثنا صرف نماز کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے، اور آمین جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں امام بھی آہستہ سے کہے گا، بلند آواز سے نہیں کہے گا، جبکہ مقتدی اور منفرد ہر حال میں پوری نماز ہی آہستہ کہے گا، تو یہ بھی چیزیں اتنی ہی آواز سے کہ اپنے کانوں کو سن لے بالکل ادا کرے گا۔ یہ امام کے لیے حکم ہے کہ جس طرح قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے یا تکبیرات بلند آواز سے کی جاتی ہیں، یہ چیزیں ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین بلند آواز سے نہ کہے اس طرح، بلکہ آہستہ آواز سے کہے۔ آٹھویں سنت یہ ہے کہ پہلے ثنا پڑھے، یہ ترتیب ہے، یہ بھی سنت ترتیب، پہلے ثنا پڑھی جائے گی، پھر تعوذ پڑھی جائے گی، پھر تسمیہ پڑھی جائے گی، اور ہر ایک کو دوسرے کے بعد فوراً پڑھنا، بیچ میں وقفہ نہ کریں، کہ یہ وقفہ نہ کرنا بھی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ثنا پڑھے، جیسے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو فوراً شروع ہو جائے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ تو اور یہ جو تکبیر کے بعد ایک تو فوراً ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا میں تھوڑا سا فرق ہے، جو نماز جنازہ کی ثنا ہوتی ہے اور جو عام 5 نمازوں کی ثنا ہوتی ہے۔ نماز جنازہ کی ثنا میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بالکل ایک ہی طریقہ ہے، لیکن ایک لفظ کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے ولا الہ غیرک، لیکن یہاں پر نماز پڑھا جائے گا وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ فرق ہے۔ تو اور یہ وجل ثناؤک عام نمازوں میں نہ پڑھے کہ یہ سنت نہیں ہے، عام نمازوں میں صرف نماز جنازہ میں سنت ہے، اور دیگر اذکار جو احادیث میں وارد ہیں وہ سب
نفل نماز کے لیے ہیں۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے، اور اس کو کہا جائے اس سنت تکبیر ہے۔ عورتوں کے لیے سنت ہاتھوں کے لیے رکوع کے اندر سنت یہ ہے کہ صرف گھٹنوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھ دیں، جبکہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ انگلیاں کشادہ کریں اور مرد ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑے گا، ٹھیک ہے، جس طرح حلقہ بنا کے انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑے گا، جبکہ عورت جو ہے وہ صرف گھٹنوں کے اوپر ہاتھ کو رکھے گی۔ حالت رکوع میں مرد حضرات یا خواتین ٹانگیں سیدھی رکھیں۔ اکثر لوگ کمان کی طرح ٹانگوں کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں کہ یہ مکروہ ہے۔ رکوع کے لیے تکبیر کہنا یہ بھی سنت ہے، یعنی جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں، قرات مکمل کر لی، اب رکوع کے اندر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں، تو یہ رکوع کی تکبیر رکوع بھی سنت ہے عام نمازوں میں۔ مرد رکوع میں پیٹھ خوب بچھی ہوئی رکھے، اور جبکہ عورت جو ہے وہ پیٹھ بچھی ہوئی نہیں رکھے گی، بلکہ اتنا جھکے گی بس ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ عورت پیٹھ سیدھی نہیں کرے گی، جبکہ مرد جو ہے وہ پیٹھ بالکل سیدھی کر لے، بالکل بچھی ہوئی رکھے۔ 14ویں ہماری جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے جب اٹھے تو ہاتھ نہ باندھے، لٹکا ہوا چھوڑ دے، یعنی جب رکوع سے اٹھیں تو اب جہاں قرات کرنی تھی وہاں پر ہاتھ باندھے تھے، اب یہاں پر قرات نہیں کرنی، لہٰذا یہاں پر ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ یہ حال ہم نے پچھلی درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جب مرد رکوع سے اٹھتا ہے تو اس حالت کو قومہ کہا جاتا ہے، تو یہ حالت قومہ ہے، اس میں ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے بلکہ لٹکا ہوا چھوڑ دے۔ اور مقتدی کیا کہے گا؟ ہلکے آواز سے مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد۔ امام بھی یہ کہے گا ربنا ولک الحمد، لیکن پہلے سمع اللہ لمن حمدہ بلند آواز سے کہے گا، اور اس کے بعد ہلکی آواز سے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، یہ سنت ہے۔ سجدہ کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ اب جب سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ لیا تو اب سجدے میں جائیں گے، تو اب سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، تو یہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ اور پھر جب سجدہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے کہ یہ تسبیح پڑھنا بھی سنت ہے، تو اس کے بعد جب اٹھیں گے، سر اٹھائیں گے سجدے سے جلسے میں بیٹھنے کے لیے، تو اس وقت بھی تکبیر کہی جائے گی، اٹھنے کے لیے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے، تو یہ کہنا سنت ہے۔ ہاتھ میں سجدے میں ہاتھ کا زمین پر رکھنا یہ بھی سنت ہے، انگلیاں بہت زیادہ ملی ہوئی نہ ہوں، بلکہ بالکل اور بہت زیادہ کشادہ بھی نہ ہو، درمیانی حالت پہ چھوڑ دیں، اور چہرہ جو ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، تو یہ سنت طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، اور سجدے میں ہاتھ رکھنے کا یہی سنت طریقہ ہے۔ سجدے میں جائے تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ناک، اور پھر اس کے بعد پیشانی، اور جب سجدے سے اٹھے تو اس کا الٹ کرے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک اور پھر گھٹنے۔ مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا ہوں، کلائیاں جو ہیں یہ زمین پر نہ رکھیں، مگر صف کے اندر ہوں تو اب یہ بازو رانوں سے جدا رکھ سکتے ہیں، لیکن کلائیاں اب بھی زمین پہ نہیں لگائیں گے، نہ پیٹ رانوں کو لگائیں گے، ہاں صرف کلائیاں جو ہیں وہ بازو جو ہیں وہ کروٹوں سے لگا سکتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے۔ پھر سجدوں میں انگلیاں جو ہیں یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو قبلہ رو، اب کوئی اس طرح نہ رکھے یا بالکل مطلب یوں بھی نہ رکھیں، بالکل سیدھی رکھیں، اور یہ انگلیاں بھی، یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہ قبلہ رو ہونے چاہیے سجدے کی حالت میں۔ کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اور زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھے تو حرج نہیں ہے، لیکن سنت یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ جب سجدے سے واپس قیام کی طرف کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہوں پہلی رکعت مکمل کر کے، تو کسی چیز کا یا زمین کا سہارا نہ لیں، لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی بیماری یا عذر ہے تو ضرورتاً سہارا لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ 23ویں سنت ہماری یہ ہے کہ جب تشہد میں بیٹھے تو مرد کا بایاں پاؤں بچھا کر، یعنی جو الٹا پاؤں ہیں وہ بچھا دیا جاتا ہے اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھا جاتا ہے، اور الٹے پاؤں کے اوپر مرد بیٹھتا ہے، دونوں سرین جو ہیں تو وہ الٹے پاؤں کے اوپر رکھے جاتے ہیں، یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ جبکہ عورتوں کے لیے سنت کیا ہے کہ دونوں پاؤں جو ہیں وہ دائیں طرف نکال دیں گی، اور
عورتیں اپنی سرین جو ہے وہ زمین پر رکھیں گی. اس طرح بیٹھنا خواتین کے لیے یہ سنت ہے. خواتین کی نماز کی یہی تعلیم. خواتین کے لیے سنت سے مراد کیا ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ نبی کریم نے جب یہ کام نہیں کیا تو عورتوں کے لیے کیا سنت ہے؟ نبی کریم نے عورتوں کو نماز جس طرح ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اس میں یہی طریقہ بتایا ہے سنت کا کہ اس طرح بیٹھیں کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کے اور زمین پر بیٹھیں, اپنے جو سرین ہیں وہ زمین پر رکھیں. تو یہی سنت طریقہ ہے. سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا یہ سنت ہے. اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں, نہ بہت زیادہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں, اور انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونے چاہیے. بیٹھنے کے بعد اتحیات میں گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ گھٹنوں کے کنارے پر جو ہیں وہ انگلیاں موجود ہوں. شہادت پر یعنی جب اشہد اللہ اتحیات پڑھتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو اشہد اللہ یہاں سے شہادت شروع ہوتی ہے نا اشہدو سے, تو لا پر انگلی یوں انگلیاں ملا دینی ہیں کہ یوں, اور انگلی کو بلند کرنا ہے. تو یہ حالت بنا لینی ہے. انگوٹھے اور 3 انگلیاں ملا کر یہ حلقہ بنا لینا اور زانوں پر رکھنا ہے, اور پھر اس طرح بلند کرنی ہے. اشہد لا الہ الا اللہ, اللہ پر نیچے کر دینی ہے. تشہد کے بعد دوسرے قاعدہ میں درود شریف پڑھنا افضل ہے, اور درود شریف پڑھنا سنت ہے. اور افضل وہ درود شریف ہے جو ہم نے پچھلی اپنے بیان کیا, جو درود ابراہیمی ہے جو پچھلے نماز کے طریقے میں ہم نے بیان کیا. تو وہاں سے آپ جو اس کتاب ہے ہمارے قبلہ شیخ محترم کی, آپ اس میں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. کسی بھی عام کتابوں میں یہ طریقہ جو درود ابراہیم ہے یہ موجود ہوتا ہے, آپ کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں. درود ابراہیمی ایک ہی ہے جو منقول ہے اور مشہور ہے, تو وہ پڑھنا سنت ہے. مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ہونا, یعنی امام مقتدی جیسے جیسے امام کسی دوسرے رکن میں جائے گا تو مقتدی امام کے ساتھ جائے گا, یہ سنت ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا, سیدھی طرف منہ کر کے اور الٹی طرف منہ کر کے, بائیں طرف منہ کر کے, یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے. ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے. جو حلقہ بنانا ہے, حلقہ درمیان کی انگلی, بیچ کی انگلیاں اس کو ملا کے اور یہ انگلی رکھنی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, یوں حلقہ بنانا ہے انگلی کا, اور اللہ پر یہ گرا دینی ہے. تو سامعین محترم, یہ نماز کی سنتیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں ان کا طریقہ بیان کیا, اور یہ بیان کی سنتیں آپ کی خدمت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ظاہر اور باطن کو حضور کے ظاہر و باطن کا آئینہ بنائے, اور حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی, نمازیں ادا کرنے کی, عبادات کرنے کی, اور جملہ زندگی حضور کی سنتوں کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.